اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسن نقوی آپ کی خدمت میں۔ ٹاپک ہمارے بنیادی طور پہ وہی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی، لائف آف دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے مائگریشن ٹو ایبیسینیا۔ 615 دس ایونٹ ٹک پلیس۔ آج ہم اسی کی بات کریں گے۔ اور لاسٹ جو کلاس تھی ہماری، اس میں پروفٹ کی لائف کے سلسلے میں ہم نے یہ دیکھا، یہ پڑھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ شروع کی اسلام کی تو کیسی کیسی پرسیکیوشن ہیں جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں کیا گیا اور جو خود مسلمانوں کے ساتھ نہیں کیا گیا۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بڑے گھر کے تھے اور آپ کے پیچھے ٹرائبل سپورٹ بھی تھی۔ ابو طالب آپ کو جو تھے وہ سپورٹ کرتے تھے، تو اس لیے ذرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو ہاتھ جو ہے وہ بہت سختی کے ساتھ وہ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن جو بیچارے مسلمان، اور زیادہ تر جو میجورٹی تھی مسلمانوں کی، وہ تو غریب تھے، وہ سلیوز تھے یا فارینرز تھے جو کہ مکے میں آ کے وہاں کے بزنس وغیرہ کی وجہ سے سیٹل ہو گئے تھے، یا وہ غریب مسلمان جو بیچارے جن کے پاس کوئی اپنی طاقت نہیں تھی یا جن کی ٹرائبل سپورٹ کمزور تھی، ان کے ساتھ تو کوئی ظلم چھوڑا نہیں تھا جو ان لوگوں نے نہ کیا ہو۔ اور دن گزرتے گئے اور اتنا زیادہ یہ ظلم بڑھتا چلا گیا کہ الٹیمیٹلی مسلمانوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اب یہ ناقابل برداشت ہو رہا ہے، کیا کریں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی تم ایبیسینیا یعنی حبشہ چلے جاؤ۔ وہاں کے بادشاہ جو ہیں نجاشی، ان کے متعلق سنا ہے کہ اچھے آدمی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں اگر اللہ نے مدد کرنا چاہی تو تمہاری مدد وہاں سے ہو جائے گی، تم لوگ وہاں پہ ٹرائی کر لو جا کر۔ تو یہ بیسیکلی آج کا ٹاپک ہے۔ یہ 3 کویسچنز ہیں، ان کو آپ پڑھ لیے گا۔ بیسیکلی سب کا ٹاپک تو ایک ہی ہے کہ رائٹ این اکاؤنٹ آف دا فرسٹ مائگریشن، یعنی ہجرہ اور دا مسلمس ٹو ایبیسینیا۔ ایسے تینوں سوال جو ہیں وہ مختلف سالوں میں آئے ہوئے ہیں، تو ان کا جو مین ٹاپک ہے وہ ایبیسینیا کا ہی مائگریشن ہے۔ تو یہ میں آپ سے عرض کر کے رہا تھا کہ اس میں یہ بیک گراؤنڈ تھا کہ جس میں کہ اتنے زیادہ پرسیکیوشن اور فزیکل ٹارچرز ہوئے کہ جس کی وجہ سے اب یہ دیکھیے کہ حضرت بلال کے ساتھ کیا سلوک تھا۔ حضرت صہیب رومی جو تھے وہ فارینر تھے، یعنی روم کے رہنے والے تھے، اور وہاں پہ سیٹل ہو گئے تھے، ان کے ساتھ بہت برا سلوک۔ حضرت سمیہ کو تو شہید کر دیا گیا تھا۔ تو یہ ابو جہل کی، تو ان حالات میں یہ تھا کہ بالکل سچویشن ایسی ہو گئی تھی کہ مسلمانوں نے کہا کہ کیا کریں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایڈوائز کیا کہ بھئی تم لوگ افریقہ چلے جاؤ، ایبیسینیا چلے جاؤ، اور وہاں کے جو بادشاہ ہیں نیگس یا نجاشی، تو وہ شاید تمہیں پناہ دے دیں اور وہاں پہ اپنی لک کو ٹرائی کرو۔ تو یہ ارادے سے ایک گروپ تھا مسلمانوں کا، وہ نکلا۔ میں اس کو انگلش میں پڑھ کے سنا دوں تاکہ میں کوئی پوائنٹ مس نہ کر جاؤں۔ فرام مکہ دی ٹریولرز ہیڈ ٹو گو ٹو دی پورٹ آف جدہ۔ فرام دیئر دے ور ٹو کراس ریڈ سی ٹو گیٹ ایبیسینیا۔ جہاں عرض یہ کہ اگر آپ سعودی عرب کا یا عرب عربیہ کا میپ دیکھتے ہیں تو یہ سمجھیں کہ ساؤتھ سے نارتھ کی طرف ایک زیادہ چوڑا تو نہیں ہے، لیکن ایک سمندر جو ہے وہ فلو کر رہا ہے، اور اس کو ہم ریڈ سی کہتے ہیں، بحر احمر عربک میں کہلاتا ہے۔ اور اگر آپ ریڈ سی کو چوڑائی میں کراس کر لیں، یعنی جدہ کی طرف سے، مکہ کی طرف سے چوڑائی میں اگر آپ اس کو کراس کر لیں تو اس صورت میں آپ افریقہ پہنچ جاتے ہیں، اور پھر ایبیسینیا وہاں سے بالکل قریب ہی ہے، جس کو حبشہ کہا جاتا تھا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ 14-15 حضرات تھے یہ، ان میں غالباً عورتیں بھی بالکل تھیں، عورتیں بھی تھیں، ان میں حضرت عثمان تھے، ان کی بیگم تھیں، اس کے علاوہ اور بھی خواتین اس کے اندر اس میں تھیں، اور جعفر ابن ابی طالب جو تھے وہ بھی ان میں شامل تھے، اور لوگ بھی اس میں تھے۔
یہ پہلا مائگریشن تھا جو 13-14 آدمیوں کا تھا، اور جو سیکنڈ مائگریشن ہوا تھا کچھ عرصے کے بعد، کچھ دنوں کے بعد، تو اس میں کوئی 83 عورتیں مرد اس میں شامل تھے. لیکن ہم بات کریں اس وقت پہلے مائگریشن کی، اور اسی کا کوشچن بھی ہے. تو جدہ کے لیے نکلنا تھا تو یہ لوگ خاموشی سے نکل گئے، اور جب مکے والوں کو معلوم ہوا کہ اس طرح سے یہ لوگ بھاگ گئے ہیں تو انہوں نے ان کا پیچھا کیا اور کافی پیچھے گئے. لیکن لکیلی یہ ہوا کہ اللہ کی مدد تھی کہ یہ لوگ جدہ پہلے پہنچ گئے، اور ان کو وہاں پہ ایک کشتی بھی مل گئی، ایک بوٹ مل گئی جو کہ اس طرف جاری تھی، اور یہ اس بوٹ میں بیٹھ گئے اور یہ مکے والوں کے ہاتھ نہیں آئے. حالانکہ مکے والے آ گئے تھے جدہ تک، اور انہوں نے کوشش کی پکڑنے کی، مگر یہ لوگ نکل چکے تھے. تو اس طرح سے یہ لوگ جو ہیں وہ ایبیسینیا پہنچ گئے. اس زمانے میں کوئی اتنا زیادہ کوئی سختی، کوئی ویزے کے مسئلے مسائل، یہ سب چیزیں تو نہیں ہوتی تھیں، اور یہ لوگ وہاں پہ جا کے سیٹل ہو گئے. اور پھر جو نجاشی تھے انہوں نے ان کو پروٹیکشن بھی دے دی، اور اس طرح سے وہ رہنے شروع کر دیا. لیکن ہوا کیا کہ مکے والوں نے اپنا ایک ڈیلیگیشن بھیجا، اور اس میں بڑے پرومننٹ 3-4 آدمی تھے، بڑے تیز قسم کے، اور اس ڈیلیگیشن کے ساتھ انہوں نے کافی تحفے، تحائف، کوئی کافی قیمتی چیزیں جو ہیں بادشاہ کے لیے بھیجیں. اور پھر بادشاہ سے بات چیت ہوئی اور کہا کہ ہمارے کچھ لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، ینگ لوگ ہیں، تو ہمارا جو باپ دادا کا ریلیجن ہے اس سے پتہ نہیں کیوں پھر گئے، اور سب چھوڑ چھاڑ کے آپ کے یہاں پہ آ گئے ہیں، اور آپ کے یہاں آ کے رہ رہے ہیں، اور وہ ہمارے دین کے بھی خلاف ہیں. اور چلیے ہمارے دین کو تو چھوڑیے، خود آپ کے دین کے خلاف ہے. مثلاً آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جیسس اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. جیسس تو جیسے اور لوگ تھے، انسان ہوتے ہیں، اللہ نے پیدا کیے، ویسے ہی جیسس ہے، کیا فرق ہے؟ تو اس بات پر مقصد اس کا یہ تھا کہ نجاشی کو غصہ دلایا جائے کہ اچھا ایسا بولتے ہیں، ان کو نکالو باہر اور ان کے حوالے کرو. اور یہ ان کی ڈیمانڈ بھی تھی قریش والوں کی. لیکن نجاشی جو تھے وہ ایک بائی نیچر بہت نیک اور اچھے انسان تھے، اور انہوں نے کہا کہ جب تک میں سنوں گا نہیں کہ کیا معاملہ ہے، میں اس طرح سے ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا. اگلے دن ان لوگوں کو بلا لیا گیا، اور پورے تمام مسلمانوں کو جو 14-15 آدمی تھے، تو کچھ یہ مشورہ بھی دیا گیا. حضرت جعفر بن ابی طالب بڑے بھی تھے عمر کے لحاظ سے بھی اور زیادہ عزت کے لحاظ سے بھی. تو جعفر بن ابی طالب جو تھے وہ حضرت علی کے بڑے بھائی تھے. یہ جنگ موتا میں شہادت ان کی ہوئی تھی، اور تب سے ان کا جو ٹائٹل تھا وہ جعفر تیار. رسول اللہ نے ان کو جنت میں اڑتے ہوئے اب بہت کچھ دیکھا تھا. تو جعفر بن ابی طالب جو تھے ان کو لیڈر کے طور پہ رکھا گیا، اور ان سے کہا بھی گیا کہ آپ کچھ کہہ دیے گا تو بادشاہ چاہتے ہیں کہلوانا، کہہ دیے گا جان بچانے کے لیے کیا کریں. تو لیکن حضرت جعفر نے کہا کہ جان جاتی ہے تو جائے، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، جو بادشاہ میں کہہ دوں گا. تو بادشاہ نے پوچھا کہ آپ کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ ہمارے دین کو نہیں مانتے، اور آپ کہتے ہیں کہ جس ایک عام آدمی تھے اور اللہ کے بیٹے نہیں تھے، تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ تو جعفر بن ابی طالب نے سورہ مریم مکے میں نازل ہو چکی تھی، تو انہوں نے سورہ مریم سنائی، اور جو بادشاہ تھے نجاشی، ان کے ہاتھ میں ایک اسٹک تھی، اور وہ زمین پہ وہ اسٹک کو ہلکے ہلکے ہلاتے رہے، اور غور سے سورہ مریم کی ایک ایک بات کو سنتے رہے، آیات کو سنتے رہے. ہو سکتا ہے کوئی انٹرپریٹ کر رہا ہو یا ان کو عربک آتی ہو، مجھے صحیح نہیں پتہ اس بارے میں، لیکن وہ غور سے سنتے رہے. اور جب سن چکے تو کہا کہ جیسس اتنے ہی ہیں جتنا آپ لوگوں نے یہ بیان کیا ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. اور مکے والے حضرات آپ لوگ سن لیجئے
کہ میں ان لوگوں کو آپ کے حوالے کرنے کو تیار نہیں ہوں. اور پھر بتایا حضرت جعفر بن ابی طالب نے یہ بتایا کہ ہم لوگ وہ لوگ تھے کہ جو ایک اللہ کو نہیں مانتے تھے. ہم 10-50 خداؤں میں اور بتوں میں کی ہم عبادت کرتے تھے. ہم اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اپنی عورتوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ. ہم بہت برے لوگ تھے. لوٹ مار، قتل عام، قتل کرنا یہ ہمارا پروفیشن تھا. پھر ان حالات میں ہمارے بیچ میں ہمارے اندر سے ہی ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں تمہیں اللہ کا پیغام دے رہا ہوں. اور وہ قرآن کی شکل میں اللہ کا پیغام لے کر آئے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سب برائیاں ہیں، ان سب برائیوں سے دور رہو. بتائیے کہ ہم نے کون سا غلط کام کر لیا؟ ہم ایک اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، ہم ان برائیوں سے دور رہنا چاہتے ہیں، ہم اپنی ان تمام سوشل ایونٹس میں نہیں انوالو ہونا چاہتے. کوئی غلط کام ہے یہ؟ اور پھر سورہ مریم کی آیات سن کے نجاشی نے فیصلہ دیا کہ آپ لوگ سکون سے اس ملک میں رہیے، کوئی آپ کو ہاتھ لگانے والا نہیں ہے. اور مکے والوں سے کہہ دیا کہ آپ لوگ واپس جائیے. تو یہ لوگ واپس چلے گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی مدد تھی. اور اس کے بعد پھر اس طرح سے یہ لوگ وہاں پہ سیٹل ہو گئے. کچھ عرصے کے بعد ہی اس میں جو سیکنڈ ایبیسینیا کا مائگریشن ہے، جس میں نے عرض کیا کہ کوئی 83-84 عورتیں مرد تھے تو وہ گئے. تو لیکن یہ کوسچن جو آئے تھے یہ اس پہلے والے مائگریشن کے اوپر تھے. آپ کا بہت شکریہ ٹائم دینے کا. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ.